السلام علیکم ایمان عزیز یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں انسان ذہنی دباؤ کا شکار کب ہوتا ہے۔ انسان فانی ہے، یہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسے ہر لمحہ وقت کی تنگی کا خوف ہوتا ہے، اسے جلدی ہے اور اس جلد بازی کے ہاتھوں یہ بے چین ہے۔ جس دن سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے یہ بے چین اور پریشان ہے۔ اب یہ پریشانی چھپائے رکھنے کا عادی ہے، اشد ضرورت پڑنے پر ہی اپنی فکر کو عیاں کرتا ہے۔ ہر وقت اپنی فکر اور پریشانی کو چھپائے رکھنے کی کوشش کے نتیجے میں اسے ہر لمحہ بڑھتے ہوئے اندرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نظر انداز کسی بھی احساس کو کیا جائے تو وہ اسٹریس کہلاتا ہے۔ بار بار احساس کو بے چینی کو دبانے سے دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی انتہائی حالت کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اس بے چینی کو ڈپریشن تک لانے میں آج کل سب سے بڑا ہاتھ بدلتے وقت کا ہے۔ پہلے ڈپریشن بہت ہی کال ہوتا تھا، عام طور پر لوگ بے چین ہوا کرتے تھے۔ اب لوگوں کا پردہ باقی نہیں رہا، سارا دن ساری رات سوشل میڈیا، ٹی وی اور انٹرنیٹ کی لامحدود دستیابی سے یہ چھپا ہوا آتش فشاں دھماکے سے پھٹ چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب اینزائٹی، ڈپریشن ہر دوسرے انسان کو اپنا شکار بنا چکا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا، چلتا پھرتا دیکھ کر دھوکہ کھانے کے بجائے غور سے ان کا مشاہدہ کریں تو بھید کھلتا ہے۔ ہر ایک بیمار ہو چکا ہے، جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ جس معاشرے میں یاد خدا، تلاش خدا اور محبت خدا زمانہ قدیم کی کوئی بات لگتی ہو، وہاں آپ کو نارمل لوگ نہیں بلکہ ایب نارمل انسان دکھائی دیں گے۔ اپنی خواہش کے درخت سے آکاش بیل کی طرح چمٹے ہوئے صرف سطحی زندگی گزارنے کے عادی لوگ۔ بہت سے لوگ اپنی بے چینی، اپنے ڈپریشن پر کول چڑھاتے ہیں، اپنے نفسیاتی کلجان و حوادث پر ساری زندگی کامیابی سے پردہ ڈالے رکھتے ہیں اور اپنے تہے مطمئن ہوتے ہیں انہیں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن دیکھنے والے خوب دیکھ لیتے ہیں پردے کے پیچھے کیا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں روپ بدل کر پھرتے ہیں، مثلاً اسکول میں معصوم بچوں پر جسمانی و نفسیاتی تشدد کے عادی استاد، بچوں سے زیادتی کرنے والا بظاہر نارمل دکھائی دیتے لوگ۔ یہ لوگ ہزاروں روپ بدل کر پھرتے ہیں، اسکول میں معصوم بچوں پر جسمانی اور نفسیاتی تشدد کے عادی استاد، بچوں سے زیادتی کرنے والے بظاہر نارمل دکھائی دیتے لوگ۔ بیوی کی زندگی عذاب کر دینے والا خاوند، شوہر کی زندگی جہنم بنا دینے والی عورت، ملازمین کا استحصال کرنے والے کامیاب کاروباری حضرات، آدھے ہی مجرم آدھے ہی نشئی، یہ چور ڈاکو، یہ رشوت خور، بازاروں میں دھڑا دھڑ جھوٹ بولتے ہوئے لوگ، یہ لوگ بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، مگر ہم ایک دوسرے سے چھپنے کے ماہر ہو چکے ہیں۔ ہم بحیثیت ایک معاشرہ پاگل پن کی انتہائی حد پر پہنچ چکے ہیں، جہاں اب حلال و حرام، سچ جھوٹ کی تمیز سرے سے ناپید ہو چکی ہے۔ ہمارا مرض کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہم مریض بن چکے ہیں۔ جہاں ڈاکٹر اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا مریض دونوں ہی چور ہوں، ایک لوٹ کر آیا ہو اور دوسرا اس لٹیرے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اس معاشرے کو آپ کیا نام دیں گے، جہاں ہر کوئی دوسرے کو بے دردی سے نوچ کر کھا رہا ہے۔ پھر دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، جو چیخ اٹھتا ہے، وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے، اینزائٹی سے ڈپریشن میں ہو جاتا ہے،
جو تھوڑا سا بھی احساس ہے، جذباتی ہے، اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے۔ کسی کی نیند اٹھتی ہے، کسی کو خوف آنے لگتا ہے، کوئی چکرا کر گرتا ہے، کسی کا دل گھبرا جاتا ہے، کوئی وسوسوں کا، کوئی وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلے تو دباتا ہے، جب علامات حد سے بڑھتی ہیں تو پھر اسپتال کو بھاگنا پڑتا ہے۔ 2-3 سال معدے کا ناکام علاج کروانے کے بعد آخر کار پتہ چلتا ہے اسے اینزائٹی ہو گئی ہے، دماغی مسئلہ پڑ گیا ہے، بندے نے ٹینشن لی ہے۔ یہاں سے اعصاب کو سکون دینے والی نیند آور اور نفسیاتی ادویات کی بھیانک داستان شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے دوستوں، نیند آور گولی لینا کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ تو مسئلے کا حل آخر کہاں ہے، ذرا سوچیے۔